نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور ان مسلمانوں میں بھی اہل توحید کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کی، یا اگر یہ نہیں تو اللہ رب العالمین نے ہوش و حواس کے ساتھ ہمیں توحید پرست بنایا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر بجا لائے وہ کم ہے، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ یہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، کالا ہو، گورا ہو، اس دولت کے پانے کے بعد وہ سب سے بڑا دولت مند ہو جاتا ہے۔ بیمار ہے، توحید ہے اس کے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے۔ غریب ہے، رہنے کو گھر نہیں لیکن توحید ہے اس کے پاس تو سب سے بڑی دولت کا مالک ہے۔ اور اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، کسی بھی حالت میں اللہ نے اسے رکھا ہو، کوئی دولت اس کے پاس نہیں ہے لیکن توحید کی دولت اس کے پاس ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند شخص ہے، کیونکہ اسی توحید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل کرو وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنے بارے میں سب سے پہلے جس علم کے حصول کا تذکرہ فرمایا ہے، قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو یہی توحید ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے روزہ، نماز، حج، زکات، طہارت کے احکام، مسائل سب سے پہلے اس کو حاصل کرو، نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلی اگر کوئی چیز تمہیں معلوم رکھنی ہے تو یہ یاد رکھو، یہ معلوم رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اپنی معرفت کا علم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اسے حاصل کرو۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس روئے زمین پر بچے کی جب ولادت ہو اور اسے کچھ بھول کرنے کا اللہ رب العالمین کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے تو اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اپنے بچے کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، بچپن سے اسے کلمہ یاد کراؤ، جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کا معنی مطلب سمجھاؤ، اور کچھ بڑا ہو جائے تو اس کے تقاضے، اس کی شروط بتاؤ،
اس کلمے کا معنی، مفہوم، اس کے تقاضے، اس کے شروط کیا ہیں. صرف اس کلمے کا اقرار ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور یہ لا الہ الا اللہ کا علم صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے میرے بھائی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ کا شکر بجا لائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توحید گھرانے میں پیدا کیا ہے. اللہ کا اس پر جتنا شکر ادا کر سکتے ہو کم ہے کہ اللہ نے آپ کو ہوش و حواس میں توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. اور فکر کرو کہ اسی توحید پر مرو، آپ کے بچے، آپ کے آل اولاد، آپ کا کنبہ قبیلہ، آپ کا خاندان اسی توحید پر رہنا چاہیے. یہ فکر ہونی چاہیے. اس سے پہلے خطبے میں وضاحت ہوئی ہے کیونکہ سارے انبیاء کی یہی دعوت ہے فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. توحید پر قائم رہنا، توحید پر رہنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، طاغوت کی عبادت سے بچنا، یہی سارے انبیاء کی دعوت ہے. لہذا امت کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں بھی فکر مند رہیں اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی فکر مند رہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کر کے یہی کہا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم و اسماعیل. سارے بچوں نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. یعقوب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کے باپ ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی عبادت کریں گے ہم. ابراہیم کا معبود، اسماعیل کا معبود، اسحاق کا معبود، یحییٰ زکریا کا معبود، عیسیٰ اور موسیٰ کا معبود، محمد رسول اللہ کا معبود صرف اور صرف ایک اللہ. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے. تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں. ہمیں فکر ہونی چاہیے ہماری اولاد کس کی عبادت کر رہی ہے. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کہیں یہ مرتد نہ ہو جائے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے. ہم تو نبی بھی نہیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہمیں دین کا علم بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کہیں ہماری اولاد ارتداد کا شکار نہ ہو جائے، جبکہ ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں. چوراہے چوراہے پر ایمان کے سودے کرنے والے بیٹھے ہوئے. اس لیے میرے بھائیوں، دولت اگر ملی ہے تو اس دولت کو بہت بڑی دولت سمجھو، کیونکہ یہی دولت ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے قبر میں سوال کیا جائے گا من ربک. پہلا سوال جو قبر کا ہے اسی توحید کے تعلق سے ہے. کیا کمایا، کیا کھایا، یہ سب نہیں ہے. کتنا خرچ کیا، کتنا گنوایا، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا. کتنے منزلے کی کوٹھی بنائی تھی تو نے، کتنا مہنگا لباس اور ڈریس زیبتن کیا تھا تو نے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا. فرشتہ قبر کے اندر یہ نہیں پوچھے گا. سب سے پہلا سوال اگر ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جو اپنے رب کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، رب کی معرفت کے بارے میں کچھ علم رکھتا ہے اور اس کے حقوق اور تقاضے ادا کیا ہوگا، وہ تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، ہر ایک چیز کو معبود سمجھے گا، ہر ایک چیز سے ڈرے گا، تو وہ یہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نے جانکاری حاصل نہیں کی، مجھے نہیں معلوم ہے کہ رب کون ہے. آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے ہیں. رب ہے کیا، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے، اس کا پاور اور طاقت کیا ہے، نہیں معلوم ہے رب کون ہے. تو بہت بڑی دولت سے آپ مالا مال ہیں. ہمیشہ اس پر اللہ کے شکر گزار رہے. میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید اٹھائیے، پہلی آیت پڑھیے، آخری سورت کی پہلی آیت پڑھیے. اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا بھی توحید سے کیا ہے اور قرآن مجید کی انتہا بھی توحید سے کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ کسی پیر کا نام نہیں ہے، کسی نبی کا نام نہیں ہے، کسی ولی کا نام نہیں ہے، کسی بڑے حیثیت دار مالدار کا نام نہیں لیا ہے، کسی سپر پاور کا نام نہیں لیا ہے.
آسمان زمین سورج چاند میں جتنی بھی طاقتور چیزیں کسی کا نام نہیں لیا ہے. اللہ نے اگر نام لیا ہے تو اپنا لیا ہے. للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف کا لائق وہی ہے. اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ تیری ہی تعریف ہے کہ تو نے ہمیں توحید پرست بنایا. یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اسی پر قائم اور دائم فرما. الحمدللہ رب العالمین، للہ توحید الوہیت رب العالمین، توحید ربوبیت الرحمن الرحیم، توحید اسماء و صفات. آخری سورت پڑھیے، سب کو یاد ہے لیکن غور کون کرتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، توحید ربوبیت، رب خالق مالک مدبر اللہ رب العالمین. اور صرف مسلمانوں کا رب نہیں کہا ہے، رب المسلمین نہیں کہا ہے، رب المؤمنین نہیں کہا ہے. قل اعوذ برب الناس کہا اللہ تعالیٰ نے، تمام لوگوں کا رب ہے. الہ الناس، صرف نبی کا رب نہیں ہے، رسولوں کا معبود نہیں ہے، صرف مومنوں کا معبود نہیں ہے، صحابہ کا معبود نہیں ہے، تمام لوگوں کا معبود ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، غیروں کی عبادت سے توبہ اور استغفار کریں، غیروں کی عبادت سے باز آ جائیں. ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا وہی. تو توحید، قرآن مجید کی ابتدا بھی توحید سے، قرآن مجید کی انتہا بھی توحید سے. ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ توحید کی تینوں قسموں کو بیان فرمایا ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں بلا رہی ہے توحید کی طرف، تو ہم کیوں بھاگے جا رہے ہیں شرک کی طرف، بدعات کی طرف؟ اس کا مطلب ہم قرآن کھولتے نہیں، پڑھتے نہیں ہیں، نبی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، من مرضی زندگی گزارتے ہیں. ان کی کئی باتوں پر یقین کر کے یا کبھی نفسانی خواہشات کی اتباع کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. قرآن تو سب سے پہلی دعوت توحید کی دے رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سب سے پہلا امر اگر ہے قرآن مجید کے اندر تو توحید کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بہت بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے. اور اگر نہیں ہمارے اندر توحید تو ابھی بھی وقت ہے صبح کا. صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے آپ. جس طرح سے کوئی لڑکا آپ کے گھر سے غائب ہو جائے چند دنوں تک، چند مہینوں تک، چند سالوں تک، اور آپ اس کی تلاش میں رہتے ہیں، تشویش میں رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے آپ کی نیند اچاٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں. کوئی کھٹکا مارا ہے تو دل اندر سے کہتا ہے لگ رہا میرا لاڈلا آ گیا ہے، میرا بیٹا دروازے پر دستک دے رہا ہے. دروازہ کھلتا ہے کوئی اور یا کوئی اور نہیں نہ بھی ہو تو وہ بھی آپ کو تسلی ہوتی کہ دنیا میں زندہ ہوگا. جو یہ فکر ہے، جو یہ تشویش ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کا رب آپ کے لیے فکر مند ہے. کیا ہے شرک کرنے والوں، اے بدعت کے پجاریوں یا بدعت کے رسم و رواج اختیار کرنے والوں، تمہارا رب تمہارے لیے ابھی بھی رحمت کی ندا لگا رہا ہے کہ میرے وہ بندے جو شرک کے دلدل میں بالکل دھسے چلے جا رہے ہیں، ابھی بھی ان کے لیے وقت ہے. توبہ و استغفار کر لیں، توبہ و استغفار کر لیں. میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں انہیں معاف کر دینے والا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. توحید کی بڑی اہمیت اور فضیلت، توحید کے فضائل کو اگر ہم دیکھیں تو میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی دینے والی اگر کوئی دولت ہے تو صرف اور صرف توحید. جس گھر میں توحید نہیں ہے وہاں امن و سلامتی جگہ نہیں لے سکتی ہے. جس معاشرے محلے میں توحید نہیں ہے وہاں فساد، فتنہ، جنگ، جدال، قتل و غارت گری، دلوں میں اختلاف، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں توڑنا، یہ تمام کی تمام چیزیں. اور اگر دل ملتا ہے تو صرف توحید سے. دلیل الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ولم یلبسوا ایمانهم، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملتبس نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا. اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہر طرح کا امن، آسائش، راحت، سکون توحید پرستوں کے لیے. ہر طرح کا امن. یہ الگ بات ہے کچھ آزمائشیں آتی ہیں، وہ بھی ان کے لیے رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ بندے اگر صبر کر لے گئے
تو وہی صبر ان کے لیے رفع درجات کا اور وہی مصیبت اور پریشانی جس میں وہ مبتلا ہے کفارے سیئات کا ذریعہ بن جاتی ہے، ان کے درجات بلند کر لے جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توحید پرستوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں ہم اٹھائے پڑھے، ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے امام ہیں، کتنی آزمائشیں آئی ان کی زندگیوں میں، کتنی آزمائشیں آئی۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، آپ سب عقل مند ہیں، آپ بہت ذہین و فطین ہیں، اشارے سمجھتے ہیں اور عقل مند آدمی کے لیے اشارہ کافی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہے، نعوذ باللہ وہ گنہگار نہیں تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر ایک معاملے میں آئیڈیل بنا لو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ جب نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ہم پر اتری تو ہم پریشان ہو گئے، کون ہے ہم میں سے اینا لم یظلم نفسہ، جو اپنی ذات پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ کون ہے ہم میں؟ ہم انسان ہیں، خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں چوک ہم سے ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے ہم میں جو اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتا؟ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے، اکٹھا ہوئے اور آ کے شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد جو تم سمجھ رہے ہو وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم۔ یہاں یہ ہے، تب صحابہ کے جان میں جان آئی کہ ہاں ہم شرک تو نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن شرک جیسی گھناؤنی چیز سے تو ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کے منہج پر آؤ، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، توحید کا صرف دعویٰ نہ کیا کرو، عملی طور پر اپنی زندگیوں میں توحید کو نافذ کرو، اس کو جاگزی کرو، وہ چیز ظاہر ہونی چاہیے آپ کی زندگیوں میں۔ صحابہ کے جان میں جان آ گئی۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہوں پر ایسے لوگوں کے لیے جو توحید پر ہے امن ہے، شانتی ہے۔ توحید کی بڑے فضائل ہیں، بڑے ثمرات ہیں، اور صرف ثمرات یعنی عظیم عظیم ثمرات ہیں۔ توحید پر قائم رہنے والا شخص دل سے اگر توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی مر گیا اس حال میں کہ اسے علم تھا، اس حال میں کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو وہ جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو توحید کا علم حاصل کرو میرے بھائی، توحید کیا چیز ہے، کیا دولت ہے، اس کا علم حاصل کرو۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بڑی لمبی ہے، اس کا ٹکڑا ہے، من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستیقناً بہا قلبہ، اس کا دل اس پر مطمئن بھی ہو، یقین قلب کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہو، دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، کسی پیر فقیر کی طرف نہ جھانکے، کتنی مصیبت آئے، آندھیاں چلے، پتھر برسے، اولے پڑے، جان اس کو حوالے کر دینا پڑے، جان جانی پڑے، تو بھی وہ اس بات سے ذرہ برابر نہ ٹلے، اس کا دل توحید پر مطمئن ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، بڑا مشہور واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، چند صحابہ، جن میں بڑے صحابہ میں حضرت ابوبکر اور عمر تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہمارے درمیان تھے کہ اچانک کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، ہم میں سے کسی کو وجہ نہیں معلوم، تو ہم تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھے رہے، استاد صاحب چلے گئے، سارے شاگرد بیٹھے ہوئے کلاس کے اندر، دیر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے میں، تشویش میں پڑ گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان تھوڑی دیر نہیں دیکھتے تو گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اس طرح محبت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو آپ کی ذات سے محبت رکھتا ہے کیا آپ کی بات سے محبت نہیں رکھے گا؟ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے، ہم نبی کی ذات سے تو محبت رکھتے ہیں لیکن نبی کی باتیں کوئی سنائے تو ہم اس کو اڑا دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ نبی کی بات ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کی ذات سے ہم محبت رکھتے ہیں، ایسی محبت پر کیوں ہے؟ اس طرح کی محبت تو ابو طالب بھی رکھا کرتے تھے، نبی کی ذات سے محبت، آپ ابو طالب سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتے نبی کی ذات سے محبت رکھنے میں، لیکن بات سے محبت میں ابو طالب پیچھے رہتے ہیں، اور جو بات سے محبت میں پیچھے رہے گا وہ ابو طالب کی کیٹیگری میں جائے گا۔ ابو طالب کہاں گئے؟ جہنم کے اندر۔ کیوں؟ صرف نبی کی ذات سے محبت تھی، بات سے نہیں تھی۔ صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ابھی تک اللہ کے رسول واپس نہیں آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان گھبرا کر اٹھنے والوں میں سب سے پہلا میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے تلاشنے کے لیے نکلے، جاتے جاتے ایک باغ جو بنو نجار کا تھا اس کے پاس پہنچ گئے، تو سوچا ہو سکتا ہے فارم ہاؤس کی طرح بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اندر آئے ہو۔ چاروں طرف چکر لگایا کہ کہیں دروازہ مل جائے اندر داخل ہونے کا، کہیں کچھ نہیں ملا، تو دیکھا کہ ایک پانی کی نالی ہے جس کے ذریعے سے جو پانی کا راستہ اس باغ کے اندر داخل ہو رہا ہے، تنگ راستہ ہے، اسی کے سہارے وہ نیچے سے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا، ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اچانک اٹھ گئے، کچھ وجہ بھی نہیں بتائی آپ کی، کہاں جا رہے ہیں، کیوں اٹھ گئے؟ تو دیر ہو گئی آپ کو واپسی میں، ہمیں گھبراہٹ لاحق ہو گئی کہ کہیں دشمن نے آپ کو کچھ نقصان تو نہ پہنچا دیا، اس لیے آپ کی تلاش میں نکل آئے ہیں، اور میرے پیچھے بہت سارے لوگ آپ کو تلاشتے ہوئے نکلے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ پریشان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ کیا اتنی قیمتی شخصیت کو کوئی کھونا چاہے گا؟ اتنی قیمتی شخصیت کو کوئی اپنے سے دور رکھنا چاہے گا؟ ہر قیمتی چیز کی قدر کرو میرے بھائیو۔ ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ آدمی چلا جاتا ہے تب ہمیں اس کی قدر معلوم ہوتی ہے، جب تک وہ موجود رہتا ہے تو پیٹھ پیچھے غیبت، برائی، چغلی، نہ جانے کیا کیا ہم اللہ پڑھتے رہتے ہیں اور اپنی زبان کی وجہ سے جہنم بول لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے درمیان عالموں کی قدر کیا کرو، اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے درمیان موجود اپنے محسنین، مخیرین، اپنے بڑے، اپنے بزرگوں کی قدر کیا کرو، والدین کی قدر و قیمت کو سمجھو، اپنے سرپرستوں کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ آج یہ ہیں، کل نہیں رہیں گے، تو پھر ان کے سائے سے تم محروم ہو جاؤ گے، پھر تمہیں اس طرح کی شفقت کا کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے بات چیت کی، اور اس کے بعد کہا ابو ہریرہ اذهب بن علی ہاتین، آپ اپنے دونوں جوتے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ جوتا لے کر کے جاؤ، من لقیتا من وراء هذا الحائط، جو آدمی تم سے اس باغ کے پیچھے ملاقات کرے اور وہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ گواہی دے مستیقنا بها قلبه، دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو جا کر کے اسے جنت کی بشارت دے دو، فبشرہ بالجنہ۔ ابو ہریرہ خوش ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا دبا کر کے وہاں سے دھیرے سے نکلے ہی تھے کہ اس باغ کا جو نکلنے کا راستہ تھا، اس چشمے سے نکلے، وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منہ ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بات انہوں نے سب سے پہلے بتائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک کلمات دے کر کے بھیجا، ان کے سینے پر ایک گھوسا مارا اور وہ چت لیٹ گئے، گر پڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور گھوسا بھی تیز تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس چلے آئے، وہاں سے آگے نہیں گئے کیونکہ عمر کے بارے میں سب کو معلوم ہے کتنے جلی تھے۔ واپس اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ کو دیکھے تو پھر پریشان ہوئے، کہا ابو ہریرہ
اور حضرت ابو ہریرہ شدید طریقے سے رو رہے ہیں، رو رو کر کے اپنی بات بتا رہے ہیں۔ اتنے میں پیچھے سے حضرت عمر پہنچ گئے، ابو ہریرہ کی آواز دبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے ابو ہریرہ کو گھوسا مارا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا کیوں مارا ہے؟ کہا اس وجہ سے مارا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے جوتا دیا ہے اور کا نشانی کے طور پر کہ نبی کا جوتا ہے، یقین دلانا لوگوں کو، دیکھو ایک پروف کے طور پر ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر پروف کے کوئی بات قبول نہ کرو۔ بہت ساری باتیں ہم بنا پروف کے کرتے ہیں عمل، سنی سنائی باتوں پر، ایسے ہی بنا پروف کے جہنم میں جائیں گے۔ کوئی آئی ڈی چیک نہیں ہوگی وہاں پر، کوئی آئی ڈی چیک نہیں ہوگی، بغیر پروف کے سیدھے جہنم میں۔ اس لیے پروف تلاش ہو، نبی کی بات ہے یا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر جوتا دیا تھا، کہا آپ نے دیا ہے جوتا، اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو آدمی یقین قلب کے ساتھ یہ کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے کہا ہے، بولو کیا بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سارے لوگوں کو پہنچا دی جائے تو لوگ اسی پر بھروسہ کریں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لہٰذا لوگوں کو عمل کرنے دیجیے۔ یعنی ابھی اسلام شروع میں ہے، ابھی سے باتیں انہیں بتائی جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کریں گے، عمل میں پیچھے ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، آج اسی زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ اس زعم باطل میں مبتلا ہے کہ بس لا الہ الا اللہ کہو، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس دل خالی رکھو، دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے خالی رکھو، کلمہ پڑھتے رہو، بس تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا؟ ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنے دو۔ پتہ چلا کہ عمل کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی یقین قلب کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اسے جنت کی بشارت، اور جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس پر جہنم حرام قرار دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فإن اللہ قد حرم علی النار، اللہ اس شخص پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کی ذات کو کی رضامندی کی خاطر، تو اللہ رب العالمین اس کو پر جہنم حرام قرار دیتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بڑے مشہور صحابی، ابو عبداللہ عبد الرحمن بن عسیلہ السنابحی یہ کہتے ہیں کہ مرتبہ عبادہ بن صامت بیمار ہوئی اور یہی بیماری ان کی موت کا سبب بن گئی۔ قریب المرگ شخص ہے، عیادت کے لیے آتے ہیں ان کی، تو جب یہ آتے ہیں تو ان کی حالت دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ عبادہ بن صامت کی حالت دیکھ کر کے ابو عبداللہ رونے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی حالت کو دیکھ کے، آپ کی حالت دیکھ کے میں رو رہا ہوں۔ تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں ذرا آنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو اللہ رب العالمین نے مجھے اگر اجازت بخشی تو میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اگر مجھے طاقت دی ہے تو جتنی طاقت ہے میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کروں گا۔ آج میں تمہیں وہ بات بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے تمہیں وہ حدیث نہیں سنائی، یہ بہت ساری حدیثیں میں نے تم کو سنا دی ہیں، لیکن ایک حدیث میرے پاس ہے آج تک میں نے تمہیں نہیں سنایا۔ تو حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کی فضیلت ہے، توحید کی فضیلت ہے۔ اور انہوں نے کہا میں اللہ کے سفارش کروں گا تمہاری، تو سفارش کس کے لیے ہوگی؟ جو توحید پرست ہوگا، سفارش مشرک کے لیے نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی حقدار آدمی وہی ہوگا جو دین پر قائم اور دائم رہے گا، توحید پر قائم اور دائم رہے گا۔ سفارش کرنے والا بھی توحید پرست ہوگا، جس کے حق میں سفارش کی جائے گی وہ بھی توحید پرست ہونا، یعنی شافع اور مشفوع دونوں توحید پرست ہونا چاہیے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، کوئی بھی مسلمان مر جاتا ہے
اس کے جنازے میں اگر 40 لوگ شریک ہیں، لیکن وہ 40 لوگ کیسے ہونا چاہیے؟ ما من مسلم یموت، کوئی مسلمان مر جائے، ڈھیروں کے جنازے میں جا کر کے مسلمان شریک ہو تو اس کی بخشش نہیں ہو جائے گی۔ ابی ابن کعب کا جنازہ، عبداللہ بن ابی کا جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، کیا اس منافق کی بخشش ہو گئی؟ نہیں بخشش ہوئی۔ اللہ نے کہا ایک بار نہیں 70 بار بھی تم مغفرت طلب کرو تو بھی اس کی بخشش ہونے والی نہیں، کیونکہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اور منافق کے اندر ہر طرح کی بیماری پھر پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ مسلمان بندہ مر جائے اس کے جنازے پر 40 لوگ شریک ہوں، لا یشرکون باللہ شیئا، اور یہ سارے کے سارے توحید پرست ہوں، یہ 40 کے 40۔ ایک حدیث میں 3 صف لوگ ہوں اور تینوں صف والے توحید پرست ہوں، الا شفعهم اللہ فیہ، تو جو اس کے مغفرت کی، اس کے گناہوں کی بخشش کی دعائیں لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کے حق، اس کے حق میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، اپنے ماں کے جنازے پر کھڑا ہوں، یا اسی طرح اپنے دیگر رشتہ دار کے جنازے میں شریک ہوا ہوں، کیا میں توحید پرست ہوں؟ میری دعا میرے ماں باپ کے حق میں قبول ہوگی؟ میرے ماں باپ توحید پرست ہیں، کیا میں جو دعا کر رہا ہوں توحید پر قائم رکھ کے میری دعا مشرک کے حق میں قبول ہوگی؟ اللہ نے کھلے طور پر اعلان فرمایا ہے، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کرے، اپنے مشرک والدین کے لیے مغفرت کرے۔ جب نبی کی دعا ان کے مشرک والدین کے حق میں قبول نہیں ہے تو ہماری دعائیں ہمارے مشرک ماں باپ کے حق میں کیسے قبول ہوگی؟ یا اسی طرح سے ہم مشرک ہیں، ماں باپ توحید پرست ہیں، تو ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید کو پہلی بنیاد بناؤ، اپنی توحید کو بہت بڑی دولت سمجھو اپنی۔ آپ کی نماز جنازہ ہی نہیں، ساری عبادتیں، ساری نمازیں، سارے دعا، ذکر و اذکار توحید پر قائم رہ کے ہی قبول ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین انہیں ہوا میں بکھیر دے گا۔ توحید کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا، یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو دنیا بھر کے گناہوں کے ساتھ میرے ساتھ مل رہا ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور اس حال میں مل رہا ہے کہ تیرے پاس شرک نہیں ہے، شرک کا گناہ نہیں ہے اس میں، لاتیتک بقرابہا مغفرہ، تو میں تیری مغفرت کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر شرک ہے تو پھر میں تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ اعلان ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید کی دولت کو بڑی بڑی دولت سمجھو، توحید پر مرنے کو اپنے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھو، توحید پر قائم اور دائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو۔ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرو، والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، نبی ہو کے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری وفات مسلمان بنا کر یعنی توحید پرست بنا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شمار فرما۔ یوسف علیہ السلام سے پہلے کون نیک لوگ ہیں؟ ان سے پہلے ان کے والد یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور ان سے پہلے جو ہے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نیک لوگوں کی فہرست ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یہ کریم ہے، کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے پوتے ہیں، پھر کریم کے پڑپوتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ ہمیں توحید کو کچھ سوچتی ہی نہیں، من مانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ہم جس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور اگر ہم توحید پرست نہیں ہیں تو توحید پرستوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے توحید کی اصلاح کرو، اپنے توحید کے بارے میں فکر مند رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی دولت پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بت پرستی سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو